الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی اکثر سرگوشیوں میں بھلائی نہیں، مگر جو لوگ حکم دیں صدقہ دینے کے لیے یا نیک کام کا یا صلح کرانے کا لوگوں میں، اور جو شخص کرے یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، تو عن قریب ہم عطا فرمائیں گے اسے اجر عظیم۔ اور جو شخص مخالفت کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس پر روشن ہونے کے بعد ہدایت کی راہ، اور چلے اس راہ پر جو الگ ہے مسلمانوں کی راہ سے، تو ہم پھرنے دیں گے اسے جس طرف وہ پھرنا چاہے، اور ڈال دیں گے اسے جہنم میں، اور یہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دیتا ہے اس کے سوا جسے چاہے۔ اور جو شریک ٹھہرائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، پس وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں دور نکل گیا۔ پچھلے فرمان الہی کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک عطا فرمایا، جس کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، اور جو جھگڑا تھا اس کی حقیقت بتا دی گئی تھی، اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنے کا حکم ملا، اور جنہوں نے بددیانتی کی اور جنہوں نے ان کی حمایت کی، سب بددیانتی کے حکم میں آئے۔ ایسے لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ لوگ قیامت میں کیا کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ وہاں تو ان کے حفاظت اور وکالت کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو لوگ برائی کے بعد اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ چونکہ بخشنہار ہے، اس لیے وہ رحم فرماتے ہوئے معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری یہ بات کہ جو گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ در حقیقت اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور باخبر ہوتا ہے، اور ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ظلم اور گناہ کر کے بہتان بے گناہ لوگوں پر لگاتے ہیں، یہ تو کھلے گناہ بہتان کے مجرم ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو گستاخی کرے گا وہ خود ذلیل ہوگا۔ اس فرمان الہی سے پہلے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس فرمان الہی سے پہلی تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن پاک مکمل قانون اسلامی ہے، جس کی روشنی میں تمام فیصلے ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، آپ جو چاہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دیتا ہے۔ زمان اور مکان کے پردے حائل نہیں ہو سکتے۔ تیسری بات یہ کہ بد دیانت کی حمایت کرنے والا بھی بد دیانت ہے۔ چوتھی بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دشمنی کرے گا وہ اپنے آپ کو خود ذلیل کرے گا۔ اور آخری بات یہ کہ ساری سمجھ روشن دماغ والوں کو حاصل ہوتی ہے، اور دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہوتا ہے۔ اس مکمل ہدایت کے بعد آج کی ہدایت بھی بہت بڑی ہدایت ہے اور مکمل ہدایت ہے، جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا۔ حکم ہوا کہ خفیہ باتیں کرنے والے اچھی باتیں نہیں کرتے، اور نہ ہی اس میں بھلائی ہے۔ ہاں، اگر یہ باتیں اچھائی کی خاطر ہوں، یعنی لوگوں کو اچھے کام کرنے کی تلقین کی جاتی ہو، یا لوگوں کی آپس میں صلح کی جا رہی ہو، تو پھر تو اچھی بات ہے کہ خلق خدا کی بہتری کے لیے یہ باتیں اچھی ہیں۔ یعنی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف خفیہ باتیں کر کے لوگوں کو خراب کرتے تھے، یا بعض اوقات مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی اپنی الگ گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ غلط کرتے ہیں اور ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا۔ دوسرے وہ لوگ
جو لوگوں کے آپس میں جھگڑوں کو مٹانے کے لیے صلح کی باتیں کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف کرتے ہیں، وہ نیک کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ دراصل مقصد یہ ہے کہ انسان فضول باتیں کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے۔ حضرت سفیان ثوری بیمار ہو گئے، ان کی عیادت کے لیے سعد بن حسان گئے تو انہوں نے فرمایا کہ سعید، آپ نے ام صالح کی روایت سے جو حدیث بیان کی تھی اسے پھر بیان کرو۔ تو آپ نے سند کے ساتھ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی تمام باتیں اس پر وبال ہیں سوائے ذکر اللہ تعالیٰ کے اور اچھے کاموں کے بتلانے کے اور برے کاموں سے روکنے کے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو نماز، روزے اور صدقہ سے بہتر ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربانی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل آپس میں صلح کرانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ایوب سے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک اچھی تجارت بتاؤں کہ لوگ جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں تو ان میں صلح کرا دو، جب ایک دوسرے سے دور ہوں تو ان کو ملا دو، اور جو یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دوسرا ارشاد پاک اس ہدایت میں ہے کہ جو شخص ہدایت پانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو جائے، مومنین کی راہ چھوڑ کر غیروں کی راہ اختیار کر لے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہو جاتی ہے، ایسی کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسی گمراہی میں دھکیل دیتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عذاب کا حقدار ہو۔ اور ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس کے بغیر جو گناہ ہو وہ جب اور جس کو چاہے معاف فرما دے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی اور شرک باللہ دونوں سخت جرم ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انتہا درجے کی ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی نہیں چاہتے بلکہ اسے عذاب میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ سامعین کرام، اس فرمان الہی سے ہمیں جو ہدایت ملی وہ یہ ہے کہ فضول باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، لوگوں کو اچھائی کی تبلیغ کرنی چاہیے اور ان کے آپس میں صلح کرا دینی چاہیے۔ اس سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ظلم عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اب یہ حالت کہ انسان ایسا تقوی اختیار کرے کہ جب بھی اسے کوئی بات ہو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو اور اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم، مالک، موجود اور صاحب قدرت جانے، معبود اور وحدہ لا شریک یقین رکھے، اور ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اس طرح زندگی گزارے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے گزاری، جو کامل مومنین تھے۔ یہ سب صرف اس وقت ممکن ہے جب انسان کو وہی نسبت حاصل ہو جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حاصل تھی، جس کی وجہ سے ان کی جان، مال، ماں باپ، اولاد اور ہر چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان تھی، اور اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام تھے۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے لیے ضروری ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنا کر اور اسلامی تاریخ کے واقعات سنا کر ہر طرح یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سینے صاف کرو، اور سینے صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کرو۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔